نشان اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ احسان، جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حاضرین محترم، کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سیدنا بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جوہینہ قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے ابا جی جو ہیں وہ بھی بہت بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ آپ بچپن میں آپ کے ابا جی آپ کو کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ختم نبوت میں لے کر آئے، تو بچپن سے ہی کہتے ہیں زارا فی بشیر حب اللہ و حب رسولہ، آپ کے ابا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالی۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، زارع کا لفظ ہے، ویسے زراعت کاشتکاری کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ اکبر کبیرہ، ان کا دل جو ہے وہ سادہ ایک زمین کی طرح تھی، تو انہوں نے جو ان کے دل کے اندر بیج ڈالا وہ خدا اور اس کے حبیب کی محبت کا بیج ڈالا۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھائیں، آقا علیہ السلام کی اطاعت کا درس دیں۔ بچے جو ہیں ہمارے فرما بردار بنے نہ بنے یہ بعد کی بات ہے، رب رسول کے فرما بردار پہلے بنے ہیں جی۔ اتنا تو ہو نا کہ نماز کا وقت ہو، ابا کہے کہ اب بیٹا میرا کام کر دو، بیٹا کہے کہ ابا پہلے تیرے بھی رب کا کام ہے، میرے اوپر پہلے وہ لازم ہے، پہلے میں نے نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد کوئی اور کام ہوگا۔ کیونکہ کریمہ علیہ السلام کا فرمان شریف ہے، کئی بیوقوف ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اماں نے کہا تھا کہ نماز نہ پڑھو یہ کام کر دو، میں نے پھر نماز چھوڑ دی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، میں کہ وہاں پر مخلوق کی تابعداری نہ کرنا جہاں رب کی نافرمانی ہو رہی۔ ہاں، رب کا حکم پہلے ہے، رب کی نماز پہلے ہے، باقی سب کے احکامات بعد میں۔ روزہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یہ پہلے ہے، باقی سب کے احکامات بعد میں۔ تو اس طرح کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی جو ہیں، انہوں نے اپنے بچے کے دل کے اندر کریمہ علیہ السلام کی محبت وہ پیدا کی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ان کے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریمہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو یہ حضرت سیدنا بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ اپنے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پکڑے ہوئے یہ حضور کی مجلس میں آ رہے ہیں۔ کیسے ہوتا ہے نا، بچوں نے پکڑ رکھا ہوتا ہے، کئی انگلی پکڑ کے سفر کرتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں گلی میں، آپ دیکھتے ہوں گے بچوں کو، یہ تو معمول ہے روزانہ کا۔ تو کئی بچے جو ہیں وہ کپڑے پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں، تو حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ اپنے ابا جی کے کپڑے پکڑے ہوئے کریمہ علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ یہ آئے کیوں تھے؟ فرماتے ہیں لِيَنْعَمَ بِنُورِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں یہ اس لیے آئے تھے تاکہ حضور کا نور اپنے دل میں سمو سکے۔ حضور کا نور جو ہے نا، آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ جو جگمگ کر رہا ہے، حضور کے دندان مبارکہ سے نور نکل کے دیواروں کو جگمگا رہا ہے، اور میرے آقا علیہ السلام دین حقہ کو بیان کر کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے دلوں کو منور فرما رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کے یہ صحابی چھوٹے سے بچے اپنے ابا جی کے کپڑے پکڑے ہوئے گلی میں چل رہے ہیں اور حضور کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، اس لیے آئے کہ تاکہ آقا علیہ السلام کی مجلس میں، اللہ اکبر، یہ آگے کے الفاظ دیکھیں کیا کہتے ہیں، ان یاخذہ الی مجلس الہدی والنور، کہتے ہیں وہ اس لیے حضور کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے تاکہ وہ مجلس حضور کی ہدایت والی مجلس بھی ہے اور نور والی مجلس بھی ہے، وہاں سے نور بھی حاصل کریں اور ہدایت بھی حاصل کریں۔ ایک دن جو ہے یہ آقا علیہ السلام کے صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے،
تو کہتے ہیں بکل یادر مع الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، آقا علیہ السلام کے صحابہ حضور کی بارگاہ میں ایسے ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ. کہتے ہیں وَكَأَنَّ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ يَسْتَمِعُونَ إِلَىٰ حَدِيثٍ عَذْبٍ يَخْرُجُ مِنْ أَصْدَقِ فَمٍ. فرماتے ہیں کہ ان کے سروں پر ایسے لگتا ہے جیسے پرندے بیٹھے ہوں، اور آقا علیہ السلام کے میٹھی میٹھی باتیں سن رہے تھے، میٹھی باتیں وہ جو پوری کائنات کے سچے منہ سے نکل رہی تھی. اندازہ لگائیں جی. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے من الغلام، یہ بچہ کون ہے؟ الذی معک، میں کہ جو تیرے ساتھ ہے. ابو بشیر، یہ بچہ کون ہے جو تیرے ساتھ آیا ہے؟ اللہ اکبر. عرض گزار ہو یا رسول اللہ انہ ابنی بحیر، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا بحیر ہے. بحیر ہیں جی، چھوٹا سمندر. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا بحیر، اوے بحیر. آگے سے انہوں نے پتہ کیا کہا؟ لبیک یا رسول اللہ. چھوٹے بچے نے کیا تربیت پائی ہے، پہلی بار حضور کی مجلس میں آ رہا ہے بچہ چھوٹا سا ہیں، اور وہ جو اکیلا چل بھی نہیں سکتا. بچے میں جب اعتماد پیدا ہو جائے تو گلی میں اکیلے چلتے ہیں، نہ ابا کا ہاتھ پکڑتے ہیں، نہ وہی بچے جن کو ڈر رہتا ہے کوئی مجھے اٹھا کے نہ لے جائے یا جناب گلی میں دائیں بائیں نہ ہو جاؤں. یعنی جس بچے میں اتنا اعتماد پیدا نہیں ہے کہ گلی میں اکیلا چل سکے، اپنے ابا جی کے کپڑے پکڑ کے چل رہا ہے، لیکن حضور کی بارگاہ کا ادب اتنے اعلیٰ درجے کا سیکھا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام میں یا بحیر او بحیر، تو فوراً زبان سے گویا ہوئے لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، آپ کو غلام حاضر ہے. حکم فرمائیں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. کہتے ہیں فجالس بحیر بکل ادب و تواضع، آقا علیہ السلام کے سامنے پورے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، دو زانوؤں کے دونوں گھٹنے نیچے رکھ کے سر جھکا کے اس طرح کر کے بیٹھ گئے. میرے آقا علیہ السلام نے فمسح رسول اللہ علی راسہ، میرے آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے سر پر پھیر دیا. ودعا له بخیر، میرے آقا علیہ السلام نے خیر کی دعا بھی کر دی، اللہ تعالیٰ تجھے خیر کے ساتھ رکھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا سن لو بحیر، وانت اسمک بشیر، آج کے بعد تیرا نام بحیر نہیں، تیرا نام بشیر ہے. چھوٹا بشیر کیا ہے؟ بشیر کا معنی کیا ہے؟ چھوٹا بشیر. میں آج کے بعد تو بشیر ہے، چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا بشیر ہے تو آج کے بعد. اللہ اکبر کبیرہ. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا افتح. ہاں ان کے ابا جان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابنی بشیر. فوراً یہ نہیں کہ زبان پہ نہیں چڑھ رہا. آج کل کی مائیں جو نا بچوں کے نام انگریزوں کے یہودیوں کے ناموں پہ نام رکھنے ہیں بڑے آسان لگتے ہیں. وہ ہندوؤں کے وہ جناب پوتر جو ہے اس طرح کے نام رکھنے، کوت پتر اس طرح کے نام رکھنے بڑے آسان لگتے ہیں. بیٹی مسلمانوں کی نام ان کے ہندوانیوں والے، نعوذ باللہ. وہ ایک بندے سے میں نے پوچھا نام اس کی بیٹی کا پتہ نہیں کیا تھا، کنوتا منوتا، اور میں نے کہا اس کا نام کیا رکھا؟ کہتا جی کیتی میتی. اور میں نے کہا یار یہ کہاں سے لیا آپ نے؟ وہ کہتا بس جی اس وقت یہ فلم ہٹ ہوئی تھی، میری گھر والی اڑی کر گئی تو پھر ہم نے یہی نام رکھ دیا. میں نے کہا اچھا کیا ہے. میں نے کہا گھر والی تیری بھی اڑی کر گئی ہے، تو نے وہی نام رکھ دیا ہے. تیری میں نے کہا تیرا ریموٹ بیوی کے ہاتھ میں، عجیب بندہ ہے تو بھائی، خدا کا نام لے تو. اچھا اللہ اکبر. یہاں پہ بچوں کا نام رکھ دیا جائے تو کئی بوڑھی عورتیں منہ میں دانت نہیں ہوتا، زندگی ساری نعمتیں کھا کھا کے دانت توڑ بیٹھتی ہیں. ایسے موقع پہ پتر میری زبان پہ نہیں چڑھ رہا، کو اور رکھ دیں. اماں تیرا اپنا ٹائم قبر پہ چڑھنے کا ہو گیا تو تیاری کر اگلی. تو نے کتنے دن اس کو پکار لینا ہے؟ چھوڑ میرے جان اس کی. تو نہیں جی نام ہی بدل دیں. نام کیا؟ دیتو رکھ دیں. بھائی دیتو کو کیا مطلب ہے؟ مانا رکھ دیں. عجیب لوگ ہیں. یعنی وہ نام جو میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کے نام ہیں وہ نام زبان پہ نہیں چڑھتے. اندازہ لگیں. ہر طرف سے کئی جگہوں پہ لوگ پوچھتے ہیں بیچارے نام بتا دیں جی. کئی بار تو کوشش کرتے ہیں کہ 5-7 نام بتا دیا، جو اچھا لگے رکھ لیں، جو پسند آئے. اچھے تو سارے ہوتے ہیں، جو تمہیں پسند لگے وہ رکھ دو. اچھا کئی بار بیچارے کہتے ہیں نہیں جی جو آپ رکھ دیں گے وہی رکھیں گے ہم. چلو بھی ٹھیک ہے، ابھی بتا دیا یہ نام رکھ دیں. بعد میں بیچارے فون کر رہے ہوتے ہیں ہماری دادی کی زبان پہ نہیں چڑھ رہا ہیں. میں نے کہا دادی کو پھر کپڑ کے ڈیزائن پسند کراؤ، دادی تیاری کرے. کہتے 5-7 عورتیں اور بھی محلے کی آئی تھی، وہ بھی کہہ رہی ہیں زبان پہ نہیں چڑھ رہا. میں نے کہا انہوں نے زندگی ساری ہندوؤں کی فلمیں دیکھی ہیں، ان کی زبانوں پہ ہندوؤں کے نام ہی چڑھتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ہم پڑھتے تھے تو اس وقت یہ کتاب میں ایک ہندو کا نام آیا تھا، کوئی 1.5 سطر کا تھا، 1.5 سطر کا لمبا نام. وہ جناب کتر متر کر کے آخر میں جا کے مہار آ جاتا تھا وہ.
وہ ہم نے یاد کیا ہوتا اب تو وہ بھول گیا، خیر جب بھی اکٹھے بیٹھتے ہنستے تھے۔ جن کے الو کے پٹھوں کے نام ایسے ہیں جو زبان پہ نہ چڑھے، ہندوؤں کے نام ایسے ہیں یار جو ہماری زبان پہ نہیں چڑھتے، لیکن کیسی بات ہے یار، بیٹی مسلمان کے نکاح میں رہی ہو، 80 سال اسلام میں گزارے ہوں، صحابہ کا نام زبان پہ نہ چڑھے، افسوس نہیں ہے ویسے؟ بتائیں نہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، آقا علیہ السلام میں اس کا نام بشیر ہے، اسی وقت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابنی بشیر، یا رسول اللہ میرا بیٹا یہ بشیر ہے نا۔ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ چلو ایک دو دن میں یاد کر لیں، بیوی سے مشورہ کر لیں، انہیں پتہ تھا حضور کا حکم سب سے پہلے۔ کائنات میں ایک ہی ذات ہے جس کا حکم اوپر ہو سکتا ہے، وہ رب کا حکم ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کا حکم رب تعالیٰ کے بعد ہے، بس اس کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کے صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ابنی بشیر فی لسانی عقدہ، یا رسول اللہ اس کی زبان میں لکنت کا مسئلہ ہے، گرا ہے، بول نہیں سکتا صحیح طرح۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا علیہ السلام افتح فمک یا بشیر، میں بشیر ہے ذرا منہ کھول، ہیں بشیر ذرا منہ کھول، ابھی نام رکھا ہے، ابا نے ابھی نام لیا بشیر، حضور نے ابھی فرمایا بشیر، اس نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میرا نام تو اتنے سال میں اپنا اور نام سنتا رہا ہوں بحیر، ایک دم سے بشیر ہیں، کئی سارے لوگوں کو پکاتے ہوئے ٹائم لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام افتح فمک یا بشیر، بشیر ذرا منہ کھولنا، فتح بشیر فمہ، حضرت بشیر نے اپنا منہ کھولا، فتفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فیہ، میرے آقا علیہ السلام نے اس کے منہ میں لعاب دہن ڈال دیا، لعاب دہن ڈالا۔ اللہ اکبر۔ بیٹھا وہیں پہ، بچہ وہاں سے اٹھا نہیں، بچہ وہاں سے گیا نہیں، وہیں پہ بیٹھے بیٹھے ادھر لعاب دہن گیا، فانحلت العقدہ، اللہ اکبر کبیرہ، زبان کی گرہ ساری دور ہو گئی، لکنت ساری دور ہو گئی، بچہ فر فر بولنے لگا وہیں بیٹھے ہوئے ہیں جی۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات دیکھیں، اگلے الفاظ میں کہتا ہوں قلم توڑ دیا ہے صاحب کتاب نے، کہنے لگا فکان ابو شہر من الفصحاء ببرکت ریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں پھر عرب کے بڑے بڑے فصیح اللسان بندوں میں حضرت ابو شہر رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا تھا۔ کیوں؟ کہتے ہیں ببرکت ریق رسول اللہ، حضور کے لعاب دہن کی برکت سے، حضور کے تھوک مبارکہ کی برکت سے۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں کہ جناب حضرت سیدنا ابو شہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہو گئے، سارے سر کے بال سفید ہو گئے، بس وہ جگہ کالی ہی رہی جہاں پہ میرے حضور نے ہاتھ رکھا تھا ایک بار، وہ بال بالکل پورے ہاتھ کی طرح ایسے اور ٹھپنے لگ جاتے جیسے، اسی طرح کر کے وہ جگہ ہاتھ والی جگہ جو تھی وہ سارے بال کالے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں کہ پھر یہ معجزہ حضور کا تب تک ظاہر رہا، سارے لوگوں کو نظر آتا رہا جب تک حضرت ابو شہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا جی؟ حضرت ابو شہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شریک ہوتے ہیں، غزوہ احد میں شریک ہوتے ہیں، شریک ہی نہیں ہوتے شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ ایک جنازے کو، ایک شہید کو لپٹ کے رو رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام آئے، آقا علیہ السلام نے دیکھا، میں کہا کون ہو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ بشیر ہوں، بشیر وہی بچہ جس کی عقدہ حضور نے کھولا تھا، جس کے سر پہ حضور نے ہاتھ پھیرا تھا، جس کے لیے خیر کی حضور نے دعا کی تھی، بچہ رو رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اس لیے رو رہا ہوں، اب ابا کس کو کہوں گا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بشیر ہے، بلکہ حضور نے بشیر نہیں فرمایا، یا غلام فرمایا۔ غلام مطلب پنجابی میں کہتے ہو بڑھیا گل سن، یہ پیار کا لفظ ہے، او بڑھیا او بچے بات سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ رو رہا ہے، بہت زیادہ رو رہا ہے، بکان حارن۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے کیوں رو رہا ہے تو؟ کہنے لگے ابھی قتل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ابا جی شہید ہو گئے، ولیس لی اب بعد ذالک، ان کے بعد میرے تو ابا جی نہیں رہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے وہی فرمایا الا ترضى یا غلام، بچے تو اس بات پہ راضی نہیں ہے ان یکون محمد اباک وعائشہ امک، میں تو اس بات پر راضی نہیں ہے محمد تیرے ابا جی بن جائے اور عائشہ تیری اماں بن جائے۔ اللہ اکبر۔
راضی نہیں اس بات پر؟ اللہ اکبر! فوراً جناب بچے کے چہرے پہ مسکراہٹ جناب پھیل گئی، دندان اس کے مبارکہ نظر آنے لگے۔ فقال الغلام بل ردیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں راضی ہوں۔ فانت خیر من ابی وعائشہ خیر من امی، یا رسول اللہ میرے ابا سے تو آپ بہترین ہیں، یا رسول اللہ میری اماں سے تو حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین ہیں، مجھے آپ جیسے ابا مل گئے اور حضرت عائشہ پاک جیسی اماں مل گئی، مجھے پوری کائنات میں کسی شے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وعاش بشیر بعد ذلك مطمئنا بایمان عظیم، کہتے ہیں آقا علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد بڑے اطمینان کے ساتھ، ایمان پر اطمینان کے ساتھ آپ زندہ رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسی عظمت و شان عطا فرمائی ہیں جی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دور مبارکہ میں بھی آپ حیات رہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو رملہ، فلسطین کا علاقہ تھا، وہاں فلسطین میں آپ کو گورنر بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر! حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں فرماتے تھے، حضرت بشیر کے بارے میں فرماتے نعم العامل الامین المخلص الصادق، فرماتے تھے کیسا گورنر ہے، فرمایا کہ یہ گورنر جو ہے عامل کیسا گورنر ہے، الامین امانت دار بھی ہے، المخلص یہ مخلص بھی ہے، الصادق یہ سچا بھی ہے۔ اللہ اکبر! یہ مخلص بھی ہے، تین لفظ بولے ہیں، تین لفظ، العامل تو گورنر، الامین المخلص الصادق، یہی تین صفات والا بندہ آج ملنا مشکل ہے، آج ملنا مشکل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر جناب حضرت سیدنا بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے وہیں پر 85 میں، تو فلسطین کے اندر ہی آپ کی تدفین ہوتی ہے۔ آج بھی فلسطین کے اندر حضرت سیدنا بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی محبت، ایسی تڑپ اور ایسی تربیت اپنے بچوں کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بچے کو ایک بار حضور نے فرمایا میں تیرا ابو ہوں، بچے نے کہا حضور سارے غم ختم ہو گئے، سارے غم ختم، اب کوئی پریشانی نہیں، کوئی فکر نہیں۔ لیکن بتائیں آج ہم، آج رب ہمیں کہہ رہا ہے کہ تو ہو گیا مجھے روٹی کی فکر، رب فرماتا ہے میں دوں گا، کہتا مولا اس بات کو نہیں، ہاں میں اپنا زور لگاؤں گا، نمازیں تیری چھوڑوں گا، تیری نافرمانی کروں گا، پھر دیکھوں گا پوری پڑتی ہے تو دیکھوں گا، نہ پڑی تو پھر بھی دیکھوں گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ دور جو ہے نا، یہ ضرورت ہے اس وقت کہ بندہ اپنے بچوں کا اعتماد رب رسول کی ذات پر بحال کرے۔ اگر ہم اپنے بچوں کا اعتماد رب رسول کی ذات پر بحال نہ کر سکے تو یقین کر لیں میں اور آپ، ہماری دنیا بھی خسارے والی، ہماری آخرت بھی خسارے والی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اس گھاٹے سے میں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔